اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیاتوں کے بارے میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں سمجھنے کی کوشش، یعنی کہ سمجھنے کی اپن اس کے اوپر جستجو کریں گے، یعنی کہ اس میں اپن دیکھیں گے اللہ کے کلام سے کہ بھئی اللہ کا کلام تو حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے۔ اپن سب جو بھی مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے، تو وہ ہر انسان بولتا ہے کہ بھئی اللہ کی کلام تو ایک دم حق ہے، جو اللہ کی کتاب ہے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ مگر کیسا ہے آج اپن دیکھیں گے اس میں شک تو ہے نہیں بولتے، تو اپن کیا کریں گے، اب اس میں اللہ کی بات کو ہی مانیں گے، دوسرے کسی کی بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ جیسا اپن بولتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے سوائے اللہ کی کوئی معبود اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ اپنے کو وہ کلمہ جو اپن پڑھ رہے تو لا الہ بول کے پڑھ رہے، یعنی کہ کسی کی بات بھی نہیں مانیں گے بوڑھے اپن، سوائے اللہ کے آپ کسی کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو آج ہم سب اپن یہ عہد کریں گے کہ بے شک اللہ کے علاوہ اپن اب کسی کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ جب اپن یہ پکا عہد کریں گے، یعنی کہ صحیح دل سے اپن کلمہ پڑھیں گے، تو کیا ہوگا، پھر اپنے بات کو وہ سمجھ میں آئیں گے، اللہ کی بات کیا ہے تو وہ سمجھ میں آئیں گے۔ جب تک اپن غور و فکر نہیں کریں گے کسی کی بات پہ بھی، تو اپنے بات سمجھ میں آئیں گے کیا، نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کی کلام کی بات ایسی ہے کہ اللہ کی کلام جو ہے تو یہ لامحدود ہے، اس کے اندر، اس میں یعنی کہ ہر چیز کا لے اللہ نے جو بھی چیز ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا تو سب اللہ کے کلام میں لکھا والا، پہلے کیا ہوا لکھا والا ہے، اب کیا ہو رہا لکھا والا ہے، آگے کیا ہوگا یہ بھی لکھا والا ہے۔ مگر بدقسمتی اپن لوگ جو ہے سو اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اپنے گھروں میں جو ہے سو اللہ کا کلام ہے رکھے والا کتاب ہے، یہ خزانہ ہے، اپنے کو معلوم نہیں، اپن باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہے، یہ دے دے، یہ تو بتا دے، تو بتا دے، انہیں بتا دے، انہیں بتا دے۔ اللہ کے کلام میں ہر چیز ہے، مگر اپنے کو لوگ کیا بول رہے، یہ اپنے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اس کو جو ہے تو علماء سمجھنا، عالم لوگ، حافظ لوگ سمجھنا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا بول رہے، لقد انزلنا علیک الکتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اللہ بول رہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی کہ تمہاری ہی بات ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ یعنی کہ اللہ کیا بتا رہے، جیسے اس میں جتنی بھی باتیں ہیں سب اپنے بارے میں ہی بتائی والی ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی سبھی انسان کے لیے بنائی، زمین آسمان جو بھی چیز اللہ نے دنیا میں بنائی یہ سب اپنے لیے بنائی والی ہے۔ اور اللہ کیا بتا رہے اس کے اندر کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی کہ اپن کیا کرے، اپن اپنا ذکر دوسرے کے پاس ڈھونڈ رہے، پھال والے کے پاس میں جا کے بول رہے کہ بھائی میرے بارے میں کیا ہے بتا، اس کو جا کے پوچھ رہے کہ بھائی اس کے بارے میں اپنے بارے میں معلومات دوسرے سے اپن لینا چاہ رہے۔ اصل کیسا ہے، اپن کوئی بھی بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ اب جیسا کہ بھائی اسلام کے معنی کیا ہے، اپن خالی اسلام بول دیتے، اپن کیا ہے بھائی تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہے بولتے، دین ہے بولتے، مسلم ہے بولتے، مگر اپن کیا کرتے اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا۔ اسلام کے کیا معنی ہے، سلامتی حاصل کرنا، یعنی کہ پیس اٹینڈ کرنا، یعنی کہ ہر انسان کیا چاہ رہا ہے کہ انہیں سلامتی میں رہنا چاہ رہا۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں تو انہوں جھگڑا لپڑا فساد یا یعنی کہ اس کا برا ہونا سوچ رہا، کیا انسان یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں، عورت رہو آدمی رہو کوئی بھی رہو، ہر انسان کیا چاہ رہا ہے کہ میں سلامتی میں رہوں، یعنی کہ میں پیس میں رہوں۔ اور اللہ بھی بول رہے کہ اسلام کے معنی ہے سلامتی، یعنی کہ اللہ کی جب بات مانیں گے تو اپن کائے میں آئیں گے، سلامتی میں آئیں گے، یعنی کہ جو بھی اللہ کی بات ابھی آئیں گی آیتوں سے بھی آئیں گی۔ ابھی اپن سمجھنا چاہ رہے کہ اسلام کے کیا معنی، اسلام کے کیا معنی، سلامتی حاصل کرنا۔ اب اپن بولتے ہیں مسلم کے معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، یعنی کہ بات کو ماننا، ایگری ہو جانا۔ اپن کیا بول رہے ہیں، اپنے پوچھے تو تم کون سے مسلم ہیں، تو اپن کیا بول رہے، سنی مسلمان ہے، کوئی بول رہا وہابی مسلمان ہے، ایک بول رہا تبلیغی مسلمان ہے، کوئی بول رہا کہ اللہ کا مسلم ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا اللہ کا مسلم، بولے تو اللہ کی بات ماننے والا وہ اللہ کا مسلم ہو جائے گا۔ مسلم کے معنی ہے بات کو ماننا، ایگری ہوا میں۔ مسلم کے معنی سر تسلیم خم کیا، میں نے تمہاری بات کے سامنے میرا سر کو جھکایا، اس کو بولیں گے مسلم کے معنی ہے کہ سر تسلیم خم کرنا۔ اب ہے دین کے معنی کیا ہے، دین کے معنی ہے فیصلہ۔ اب آدمی سوچتا ہے میں کیا کروں، فیصلہ، آدمی کوئی بھی کام کرنے کے پہلے اس کو فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک ہے شیطان کا راستہ اور ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ۔ تو اب اپنے کو اللہ کی آیتوں سے دیکھیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات رہیں گی، اور دوسری جتنی بھی باتیں رہیں گی تو وہ کس کی بات رہیں گی، وہ شیطان کی بات رہیں گی، یعنی کہ اپنے من مانی کی جو بات رہیں گی۔ تو اللہ نے اپنے شیطان کو اجازت دیا کہ تو ہمارے بندوں کو بھیگا، بول کے انہیں اپنے کو بھیکا رہا، وہ بھی اپنے کو کیسے معلوم گا، قرآن کی آیاتوں سے جب اپنے کو بات معلوم ہوں گی۔ یعنی کہ دین کے معنی کیا ہو گئے، فیصلہ بولے تو ججمنٹ، یعنی کہ اپن کیا فیصلہ لے رہے۔ اس کے بعد میں ہے ملت کے معنی ہے مذہب، یعنی کہ اپن اب سب کو کیا کر رہے ہیں، مگر اسلام مسلم دین کو سب اپن کیا سمجھ رہی ہے، اپنا مذہب ہے۔
ایسا نہیں ہے. مذہب کے ملت بولے تو مذہب، یعنی کہ عربی کا لفظ ہے ملت، اور اس کو اردو میں کیا بولیں گے؟ مذہب. مذہب بولے تو طور طریقے. اپنا مذہب کون سا ہے؟ دینکم ملت ابراہیم، تمہارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ ملت ہے. یعنی کہ جو کعبہ ہے، کعبے میں جو چیز ہو رہی تو وہ سب اپن کہاں سے لیتے؟ وہاں سے لیتے. یعنی کہ نماز پڑھ رہے تو اپن کدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے؟ جتنی بھی مسجدیں ہیں تو کعبے کی طرف رخ کر کے تو اپن لے رہے ہیں وہاں سے، اپنے کو معلوم نہیں. مگر اب جتنی بھی موت ہو گئی سمجھ لو تو اپن جو سو اب موت مٹی جو بھی ہو رہی تو کہاں سے لے رہے؟ اپن کعبے سے لے رہے. یعنی کہ ہر ایک کے الگ الگ طریقے ہیں، جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کے طریقے الگ ہیں. مگر اللہ کیا بتا رہے اس کے اندر؟ مذہب تمہارا کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ ابیکم ابراہیم، تمہارا دین جو ہے، تمہارا جو مذہب ہے، مذہب کون سا ہے تمہارا؟ ملت ابیکم ابراہیم. تو ملت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں ہے. یہ جو میں جو بھی بولوں گا تو اپن دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آیت میں وہ بات ہے کیا. اب جیسا قرآن میں ہے سمجھ لو، یہاں پہ جیسے جتنے بھی جماعتیں رہتے، جتنے بھی لوگ رہتے، سب کیا کر رہے؟ وہ اپنی طرف بلا رہے، اللہ بھی اپنی طرف بلا رہے. اب دیکھو اس میں ہے، اب سورہ الانعام سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 54. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كِتَابَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیت پر ایمان لائے، پس تو ان سے کہہ دے تم پر سلامتی ہو. اب اللہ یہاں کیا اللہ کی آیت سے اپنے کو بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اب اپن سب لوگ آئے کہیں کے لیے آئے کہ بھئی اللہ کی آیت ہے، اپنا ایمان ہے کہ اللہ کی آیت حق ہے. اللہ کی آیت یعنی کہ 100% صحیح ہے. دوسرے کی بات غلط ہو سکتی، میری بات غلط ہو سکتی، کسی کی بھی بات غلط ہو سکتی، مگر اللہ کی آیت کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. زیر اور زبر بھی دنیا میں کبھی بدل نہیں سکتا ہو. اللہ اس کی حفاظت کرے. تو اللہ کیا بتا رہے اس میں؟ جب تیرے پاس، یعنی کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا. یہ قول کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا قول ہے. قرآن جو بات بولی جا رہی ہے تو یہ رسول کی بات ہے. کس کی بات ہے یہ؟ اب جو بھی آیت میں پڑھوں گا تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے. جتنی بھی اب اس کے اندر کی جو کلام میں کی جو بات رہیں گی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہاں اب دیکھو اس میں، اور جب وہ تیرے پاس، اب اللہ کے رسول سے کہا جا رہی ہے یہ بات، وہ دور میں بولی گئی، آج بھی یہ بات بولی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ بات بولی جائے گی. اپن کیا سمجھ رہے قرآن کو کہ یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے واسطے ہے؟ ایسا نہیں. اللہ زندہ جاوید ہے، اللہ کا کلام بھی زندہ اور جاوید ہے. یہ سب اپنے لیے ہدایت ہے. جتنی باتیں ہیں بولی جا رہی تو یہ اپنے لیے ہدایت ہے. اپن کیا سمجھ کے پڑھنے کا یہ قرآن کو کہ یہ اپنے لیے بات بولی جا رہی. کس کے لیے بولی جا رہی ہے بات؟ ہر دور کے انسانوں کے لیے بات بولی جا رہی. صرف لوگ بدل رہے مگر بات وہ ہمیشہ ویسی رہی. تب یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بات بولی گئی، آج بھی بولی جا رہی بات، اور قیامت تک کی بات یہ بولی جائیں گی. کیا بولی جا رہی؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، پس تو ان سے کہہ دے تم پر سلامتی ہو. کس کو بولی جا رہی ہے یہ بات؟ اللہ کے رسول کو بولی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول بولے تم پہ سلامتی ہو. سلامتی کے معنی کیا ہوئے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا، یعنی کہ کائے میں آنا، پیس اٹینڈ کرنا. اپن ابھی معنی پڑھے نا کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. مسلم کے معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا. دین کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ. جو بھی اپن فیصلہ کر رہے تو وہ کیا ہے؟ دین ہے. وہ ہے نا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک ہے وہ یوم دین کا، یعنی کہ آخرت کے دن جو فیصلہ ہوگا اس کا مالک ہے، یعنی کہ فیصلے کے دن کا مالک. یعنی کہ دین کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ ہے نا. اپن پڑھتے نا الحمدللہ رب العالمین، اس میں نا مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک. دین کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ. تو کہہ دے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی. یعنی کہ اللہ کی بات کو سن رہے اور اپن اگرچہ سمجھ رہے تو اللہ کے رسول سے بولنے لگا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہارے دل پہ اللہ نے رحمت لکھ دی. یعنی کہ اللہ کی بات سننا بولے نا تو بہت مشکل کا کام ہوتا. یعنی کہ دوسرے بات آدمی بہت سنتا، اللہ کے کلام کی جب بات بولی جاتی تو وہ سننے نہیں دیتا شیطان، وہ بیٹھنے نہیں دیتا، سننے نہیں دیتا. کیا تو اب اس میں اللہ تعالیٰ بولنے لگا رہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی. یعنی کہ اگرچہ یہ بات تم اللہ کی آیتوں کی بات سن رہے تو اللہ نے تمہارے نفسوں پہ رحمت لکھ دی بول کے تو اپن یہاں آ کے سب جنے بیٹھے آپ لوگ ہم لوگ کہ بھائی اللہ کی بات سے اپنے کوئی چیز معلوم ہوگی، اور یہ بات جو معلوم ہوگی تو یہ ایک دم کریکٹ بات رہیں گی. یعنی کہ اس میں کسی کی بات ملاوٹ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی بات ہے.
ہاں جو کوئی جہالت کے سبب برائی کا عمل کرے پھر اس کے بعد لوٹے، یعنی کہ اگر اپنے سے برائی تو اپنے سے زیادہ چھوڑی، اپنے کو تو اللہ کے کلام میں معلوم ہی نہیں کیا ہے، چلو اللہ کیا بولے، مگر جو بھی کوئی اگرچہ برائی کرے پھر وہ لوٹے، پھر لوٹے بولے تو اللہ کی آیت کی طرف لوٹے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹے، پھر وہ لوٹے برائی کا عمل کر لے، پھر اس کے بعد لوٹے اور صحیح کرے، بس وہ بے شک رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ پھر اللہ کیا بولے، اگرچہ ابھی بھی اپنے کو مرنے سے پہلے یہ موقع ہے اللہ کی طرف سے کہ بھائی اپنے سے تو غلطیاں، بہت سے غلطیاں ہو گئے، اپنے کو معلوم ہی نہیں اللہ کے کلام میں کیا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سے پوچھیں گے کہ بھائی، اللہ بولیں گے کہ بھائی بتاؤ کوئی بات، تو اپن ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ اپن نے سب لوگوں کی باتیں سن کے رکھے والے، جتنا بھی اپنے پاس میں جو دین آیا تو سب کیسے آیا، اپنے کو لوگوں نے بولے والی بات سے آیا، یعنی کہ لوگوں نے بتایا۔ اپنے کو قرآن میں معلوم ہے کہ کوئی آیت کہ بھئی جو بھی اپن عمل کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت سے عمل کر رہے کہ اپن ہر عمل جو ہے سو آیت میں دیکھ کے جب کریں گے تو قابل قبول رہے گا۔ اللہ کیا بتا رہے اس کے اندر، دین جو ہے فیصلہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول۔ اب دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اب یہ اس میں اب اپن نے دیکھے کہ اسلام، مسلم، دین، فیصلہ، اس کے معنی اپن نے دیکھے کہ اسلام کے معنی کیا ہے، سلامتی حاصل کرنا، یعنی کہ پیس اٹینڈ کرنا۔ اس کے بعد میں مسلم کے معنی کیا ہے، سر تسلیم خم کرنا، یعنی کہ اللہ کی بات پہ میں ایگری ہوا ہے۔ اس کے بعد میں کیا بتائے، دین کے معنی کیا ہے، فیصلہ۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے، ملت یعنی کہ مذہب۔ یہ اپن نے 4 باتیں اپنے کو معلوم ہوئے۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا، اور مسلم کے معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، بات کو ماننا، اور دین یعنی کہ فیصلہ، اور ملت یعنی کہ مذہب۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے تو اللہ کی قرآن میں جو ہے تو اللہ کے حکم ہے، یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈوز، یعنی کہ ایسا کرو ایسا مت کرو۔ جو اللہ کی بات کو اپن مانیں گے تو وہ جیسا مانیں گے تو اپن قائم میں آئیں گے، سلامتی میں آئیں گے۔ جیسا اللہ کی بات کو اپن نے مانے تو وہ سیدھا اپن قائم میں آئیں گے، پیس میں آئیں گے، سلامتی میں آئیں گے۔ اور پھر اللہ کیا اپنے یعنی کہ سرپرست بنیں گے، جیسا اپنے ماں باپ اپنے لیے سرپرست ہے، یعنی کیا کرتے انہوں اپنے لیے گائیڈنس کرتے، یعنی کہ اپنے بچے کے لیے کیسا ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو ایسا کر ایسا نہیں کرے، نہیں انہوں کیا کرتے اس کی گائیڈنس کرتے، یعنی سرپرست ہے وہ۔ اللہ اپنا سرپرست بنیں گے، بول رہے کیسا اللہ سرپرست بنیں گے، دیکھو اب اللہ بول رہے اس کے اندر جو چیزیں بتائی جا رہی، ایسا کرو ایسا مت کرو۔ اب چند باتیں سمجھ لو، اپن قرآن کی آیتوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جیسا اللہ کا اس میں حکم ہے کہ ایسا تم کرو، کیا حکم ہے، سورت نمبر الاسراء سورت نمبر 17 اور آیت نمبر ہے 78، اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے صلاۃ قائم کرو، یعنی کہ نماز کو قائم کرو۔ صلاۃ یعنی کہ اللہ سے رابطہ قائم کرنا۔ نماز کے معنی کیا ہے، اپن کیسا کر رہے، صلاۃ بولے تو بھی ایک بہت بڑی چیز ہے وہ، مطلب نماز پڑھ رہے اپن تو کیوں پڑھ رہے، اپنے کو یہ بھی نہیں معلوم۔ صلاۃ کے معنی ہے نماز بولے جیسا پوجا ہو گئی، یعنی کہ جتنے بھی دھرم ہیں انہوں کیا کر رہے، اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہ رہے۔ کیا کرنا چاہ رہے، کوئی بھی اب پوجا کر رہا ہے انسان تو تھالی لے جا رہا، وہ بھوت دکھ رہا اس کو، مگر انہیں کیا کر رہا وہاں گھما رہا، لوگوں نے بولے اس کو کہ یہ دیکھو کچھ تو بھی دیتا ہے بھگوان، بول کے انہیں کیا کر رہا، جا کے اپنا گھما رہا تھالی۔ اب کوئی بولے کہ بھائی درگاہ پہ جا کے چادر ادھر چڑھایا تو نے، تو تیرے کو بابا یہ دیتے، تو انہیں کیا کر رہا، جا کے وہاں بابا کے پاس جا کے چادر وغیرہ چڑھا رہا، مگر وہ کیا ہو رہا، ایک طرفہ بات ہو رہی۔ اب اپن بھی جا رہے نماز کو، اپنے کو نہیں معلوم ہے تو اپنی بھی کیا ہو رہی، ایک طرفہ بات ہو رہی، اللہ یہ دے دو، اللہ وہ کر دو، اللہ وہ بتا دو، یہ اپن اپنے دل سے بول رہے۔ اللہ جو بتا رہے اس کے اندر تو ساری چیزیں لکھ دی علی۔ اب اللہ کیا بول رہے، نماز کے معنی کیا ہے کہ رابطہ قائم کرنا، اللہ سے 2 طرفہ بات ہو رہی۔ اللہ کیا کر رہے، تمہارے کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لا رہے۔ اندھیروں میں سے روشنی میں کیسا لا رہے اللہ تعالیٰ نکال کے۔ اب اپن پڑھ رہے، سمجھ لو کہ بھئی اپن بول رہے، لوگ بول رہے کہ بھئی بہت بھگوان، بہت اللہ کی خدا ہے۔ اب اپنے کو اب دیکھنا پڑے گا قرآن میں کہ بھئی اللہ بول رہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اپن یہ جب سمجھیں گے تو اپن کیا بولے ہوا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے، یہ بات آ گئی اپنے کو۔ اب جتنی بھی بات ہے، جیسا کہ اللہ بتا رہے کہ نشے کے قریب مت جاؤ، تم اب اپن سمجھ لو کوئی نشہ کر رہے، اپنے کو یہ آیت معلوم ہو گئی کہ اللہ بول رہے کہ نشے کے قریب مت جاؤ، اپن سمجھ رہے تو اب سمجھیں گے تو اپن 10 بار اللہ کی آیت کو بول رہے کہ میں نشہ نہیں بول رہا، اللہ میں تو نشہ کر رہا ہوں۔ اب 10 بار اپن وہ سمجھ کے جب پڑھیں گے تو اپن کیا کریں گے، وہ نشے سے دور ہوں گے نا۔ بھئی اپن جتنی بھی باتیں اللہ نے بتائی اس کے اندر تو وہ جب عمل کریں گے تو اپن کیا ہو رہے، اندھیرے میں سے نکل کے روشنی میں آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ بتا رہے کہ بھئی یہاں یہ ہے، گڈھا ہے، تو آدمی نہیں جائیں گا نا وہاں۔ اپن کو اپنے کو اللہ بتا رہے، جس میں اللہ بول رہے پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہے کیا کوئی، اب دیکھو اس میں اپنے کیا معلوم ہو پہلے کہ اپنے کہ اللہ کا یہ حکم ہے ایسا کرو، کیا کرو، سورت نمبر 17 آیت نمبر 78، صلاۃ نماز قائم کرو۔ دوسرا ہے روزے رکھو، یعنی کہ روزے اپن رکھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے، مگر کیسا ہے کہ بھئی اب اپنے کو جو بھی کرنا ہے تو اپنے کو نیا نہیں کرنا ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھ رہے وہ پڑھنا ہے، نماز روزے رکھ رہے تھے وہ روزے رکھنا ہے، مگر کیا کرنا ہے، اب اپنے کو اللہ کی آیاتوں سے اس کو صحیح کرنا ہے
کہ بھائی اپن جو اپن ابھی تک کر رہے تھے تو اپن اپنے حساب سے کر رہے تھے وہ. اب اللہ کی آیتوں میں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی نماز اپنے کو کیوں پڑھنا ہے, روزے اپنے کو کیوں رکھنا ہے, جو بھی چیز اب اس میں بچا لے, حج ہے. اس کے بعد میں ہے تم کو کیا ہے پھر اس میں سورت نمبر 58 آیت نمبر 12, اس میں کیا ہے صدقہ خیرات دو. دوسرے لوگ بھی صدقہ خیرات دے رہے, ہندو بھی دے رہے, مسلمان بھی دے رہے, سب دے رہے کہ نہیں دے رہے, مگر اللہ نے بتا دی کہ اس میں کیسا دینا ہے. اللہ اس میں بتا رہے کہ بھائی پہلے تم کیا کرو, اپنے رشتہ داروں کو دو, اس کے بعد میں کیا کرو, یتیم کو دو, اس کے بعد میں جو مجبور ہے, جو لاچار ہے بیچارہ, جو پریشان حال ہے, اس کو دو. اس کے بعد میں جو ہے تو پھر تمہارے کو جو ہے تو راستے کے بیٹوں کو دو, جو اللہ کے راستے میں کام کرے ان کو دو. اس کے بعد میں پھر کیا ہے کہ تم جو اٹک جائے, جس میں جو پریشانی میں رک جائے, تو اس کو چھڑانے میں پیسے دو. یعنی کہ اللہ بتا رہے اب کس کو دینا, تو یہ اللہ کے طریقے سے اپن دیں گے پیسے, تو وہ کیا ہوں گے, وہ اپنی جو زکوٰۃ صدقہ جو ہیں گے وہ صحیح ہوں گا. لوگ بھی تو دے رہے نا, لوگ تو اپنے سے زیادہ کنٹلوں کھلا رہے, ہندوؤں نے کھلا رہے, غیر مسلم نہیں کھلا رہے. یہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں میں, یہ سب کے دماغ میں ہے یہ, مگر اپن صحیح اور غلط کیسا ہو رہا, سب جنے بول رہے کہ سب آدمی سمجھ رہے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ, ہندو بھی سمجھ رہے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ, جتنے جماعتوں والے انہوں بھی سمجھ رہے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ. ہر انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا, مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا, یہ اللہ کی کتاب کرے گی. صحیح کون بول رہا اور غلط کون بول رہا, یہ کون فرق کرے گا اس کا فیصلہ. اب میں بھی صحیح بول رہا ہوں, مگر میں بولنے سے نہیں چلے گا, یہ اللہ کی کتاب بول رہی کیا, وہ دیکھنا پڑے گا اپنے کو. اللہ بولے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب میں ذرا برابر بھی شک نہیں. ہدایت ہے. ہدایت کس کے لیے, جو متقی ہے, جو بات کو مانیں گے, پرہیز کریں گے. اب ہوگا اس میں کہاں کتنی باتیں آ گئی, اللہ یعنی کہ زکوٰۃ دو. اس کے بعد میں طلاق کی اجازت ہے. اس کے بعد میں وراثت کا قانون ہے. ماں باپ اور بچے کے تعلقات ہے اس کے اندر کہ بھائی ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسا رہنا, کیا رہنا. اس کے اندر جو ہے تو 17 کی 23 اور 24 میں ماں باپ کے تعلقات کے بارے میں ہے. 4 کی 11 میں جو ہے تو وراثت کا قانون ہے, اور 2 کی 172 میں حلال کھانا وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ اللہ کے حکم بہت ہے, ابھی چند بتایا. اب اللہ منع کر رہے ہیں بھائی ایسا مت کرو. جیسا یہ بات کو تم مانیں گے تو کائے میں آئیں گے, تم سلامتی میں آئیں گے. یعنی کہ جیسا یہ باتوں کو فالو کریں گے اب تو تم آئیں گے سلامتی میں. اللہ اب منع کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو. اب اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 29, باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. اپن باطل طریقے سے کتنے جنوں کا مال کھا لے رہے, یعنی کہ یہ جیسا اپن نہیں کھائیں گے اب تو کہیں میں آئیں گے, اپن سلامتی میں آئیں گے. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 49 آیت نمبر 12, شک کرنا, غیبت کرنا. اب شک کرنا اور غیبت کرنے میں کتنے جھگڑے اور کتنے لپڑے ہیں. انسان بات میں جو ہے سو میاں جو ہے تو شوہر پہ شک کرتا, شوہر جو ہے سو بیوی پہ شک کرتی, شک کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو جاتے. تو اللہ کیا کر رہے ہیں, اسے منع کر رہے, مت کرو بوٹ, شک مت کرو. اچھا غیبت مت کرو. اپن ہوٹلوں میں بیٹھے, پان پٹی بیٹھے گی, اس کی غیبت کرنا چالو. عورتیں جیسا عورتیں ملے گی اپنا اپنا اس کی برائی چالو. تو یعنی کہ بھائی کیسا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کیا بتا رہا ہے, ایسا مت کرو. جیسا جو بھی اب اس پہ عمل کرے گا تو انہیں قائم آئے گا, سلامتی میں آئے گا. چاہے کوئی بھی رہو, آدمی رہو, عورت رہو, کوئی بھی رہو. اللہ کا قانون سب کے لیے سیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے کوئی ایسا اللہ نہیں بولے کہ مسلمان اس کو بولتے جو بات کو سر تسلیم خم کرتا. کچھ لیبل نہیں ہے, لیبل کے مسلمان تو بہت ہو گئے, مگر بات مانے گا جو اللہ کی, وہ مسلمان ہے اللہ کی نظر میں. اس کے بعد میں ہے, اب اس کے بعد میں دیکھو سورت نمبر 11 سورہ ہود اور آیت نمبر ہے 49, طنز کرنا اور برے نام دینا. یعنی کس کو بھی اپن طنز کرنا اور برے نام دینا, یہ بھی عام بات ہے. کس کو بھی اپن طنز کرتے, کچھ بھی نام سے پکارتے کس کو بھی, یعنی کہ کس کو بھی طنز کرتے کہ نہیں کرتے. تو اللہ اسے بھی منع کر رہے. اب یہ جتنے بھی آتے ہیں اپن جیسا مانیں گے تو پیس میں آئیں گے, سلامتی میں آئیں گے. جیسا فالو کرے تو اب اللہ کی آیت کو دے کے اور اس پہ عمل کرے تو اپن کہیں میں آئیں, پیس میں آئے. تو اب اپنا کیا ہو جا رہا ہے, اللہ سرپرست بن رہے, گائیڈنس بن رہے ہیں کہ پھر تم کو کوئی دنیا کی طاقت تمہارے کو اس کے اندر یعنی کہ روک نہیں سکتے. اب جیسا کہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 38, چوری اور ڈکیتی نہیں کرنا. اب جتنے بھی مذہب ہے اس میں بھی بول رہے چوری نہیں کرنا, ڈکیتی نہیں کرنا, بول رہے کہ نہیں بول رہے. اب اللہ بھی بتا رہے چوری نہیں کرنا, ڈکیتی نہیں کرنا. اب مگر جیسا پر یہ چیز نہیں کریں گے تو اپن قائم میں آئیں گے, سلامتی میں آئیں گے, پیس میں آئیں گے. اب چوری کرنے کو انسان کر لیتا, بعد میں پیسہ کہاں رکھوں, سنبھالوں کہاں, پریشان ہو جاتا, ٹینشن میں آ جاتا ہوں. بولنے کا مطلب غلط چیز ہے, مگر اس میں کیا ہو جاتا ہے انسان کو اس کے جذبات, اس کے گھر والے یعنی کہ اس کی خواہشات بہت رہتی تو انہیں وہ سب عمل کر لیتا, چوری کر لیتا, ڈکیتی کر لیتا. کب کرتا, اس کے خواہشات زیادہ ہو جا رہے نا, کہ انہیں بول رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ ہونا وہ ہونا, تو پھر وہ دماغ بھی اس کے حساب سے کام کر رہا. اب چوری نہیں کرنا اور ڈکیتی نہیں کرنا. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 31, بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا. یعنی کہ بچوں کے غربت کے خوف سے قتل کرنا. اس کے بعد میں ہے 17 کی 33, خودکشی کرنا. خودکشی بھی اللہ تعالیٰ بول رہے منع کر رہے کہ نہیں کرنا. اس کے بعد میں سورت نمبر 5 آیت نمبر 90, نشہ کرنا اور جوا کھیلنا. اللہ تعالیٰ یہ بھی منع کر رہے, کیا بول رہے کہ نشہ بھی نہیں کرنا اور جوا بھی نہیں کھیلنا. آپ جیسا تم اب نشہ کریں گے تو نشہ کرنے کے بعد میں کتنے پریشانی آ جاتی ہے انسان کے پاس میں.
یعنی جتنی باتیں بتا رہے اللہ تعالیٰ تو یہ تمہارے لیے ہے، یہ تم عمل کریں گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی اپنا کچھ بھی پڑھ لے رہے، ثواب سمجھ لے رہے، یہ بخشا دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے، جیسا تم کریں گے تو ویسا تمہارے کو فائدہ چالو ہو جائیں گے، اور ہر انسان چاہ رہا ہے کہ میرا فائدہ ہونا، دنیا میں بھی فائدہ ہونا، آخرت میں بھی فائدہ ہونا۔ اب جیسا تم اگرچہ نشہ نہیں کریں گے، جوا نہیں کھیلیں گے تو فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دنیا میں بھی فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، پہلے جو ہے تو میں کوئی چیز سمجھ لو، میں پہلے سگریٹ پیتا تھا، اب میں 200 روپے کی روز سگریٹ پیتا تھا، جیسا مجھے آیت معلوم ہوئی اس کے اوپر میں نے عمل کرا، میں نے چھوڑ دیا، 200 روپے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا میرا؟ وہ بھی ہوا، پھر لوگوں کی نظر سے اب میری بیماریاں بھی کم ہو گئے نا، ساری چیز، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ جو بھی بتا رہے تو اپن عمل کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں ہے فاحشہ کے قریب مت جاؤ، اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اس کے بعد میں زنا اور ہم بستر، یعنی کہ اس میں اور ہوگا، اور سور کا گوشت جو ہے تو سب کو معلوم ہے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائے کرو اور یہ نہیں کرو، تو جیسا اپن یہ کریں گے تو اس میں کیا آئیں گے؟ اپن پیس میں آئیں گے، سلامتی میں آئیں گے، یعنی کہ سلامتی کا معنی کیا ہے؟ اب اللہ بتا رہے سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے۔ ابھی میں نے جیسا بتایا کہ اللہ کیا بتا، ابھی اپنے دیکھیں نا کہ اسلام کے معنی کیا بولے اپن نے؟ سلامتی حاصل کرنا، اور دین کے معنی کیا بولے اپن نے؟ فیصلہ لینا، یعنی کہ اپن کوئی بھی فیصلہ لے سکتے، دارو بھی پی سکتے، نہیں بھی پی سکتے، جیسا اللہ بولے نشہ مت کرو، اب نشہ کر بھی سکتے اپن، نہیں بھی کر سکتے۔ اگرچہ اپن نشہ نہیں کریں گے اور اللہ کی بات کو مانیں گے تو پیس میں آئیں گے، اور نشہ کریں گے تو شیطان کے فالوور بنیں گے اپن، سیدھی سیدھی بات۔ اللہ اس میں کیا بتا رہے؟ ان الدین، بے شک دین یعنی فیصلہ، اپن جیسا معنی سمجھیں گے نا تو بات اپن سمجھیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا بول رہے ہیں۔ ہر آیت اپنے لیے گائیڈنس ہے، ہر آیت اپنے لیے ہدایت ہے، تو اپن سمجھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہے، ورنہ پھر تو اپن کتنے بھی رٹے مار رہے، کتنے بار بھی پڑھ رہے، اپن ثواب کا اپنے کو کچھ ہی نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ کیا مطلب ہی نہیں آ رہا پھر ایسا۔ ان الدین یعنی کہ بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ، دین کے معنی فیصلہ، عند اللہ الاسلام، کیا ہے؟ اسلام ہے، کیا ہے؟ جو تم فیصلے کرو تو وہ کون سے فیصلے کرو؟ تم سلامتی حاصل کرنے کے فیصلے کرو۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ تم فیصلے کون سے کرو بول رہے اللہ تعالیٰ؟ جس میں تمہارے کو سلامتی حاصل ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب ان کے پاس علم آیا، یعنی کہ یہ اللہ نے جو کتاب دی، یعنی کہ اپنے پاس میں اللہ کی کتاب ہے، سب مسلمانوں کے گھر میں رکھے لی۔ اللہ کیا بولے؟ جب تک یہ گھر میں رکھے رہی تھی، جب تک تمہارے کو بھی نہیں معلوم اور میرے کو بھی نہیں معلوم، تو اختلاف نہیں کرے لوگوں نے، جیسا معلوم ہوا تو پھر اختلاف کریں، انہوں الگ بول رہے، انہوں الگ بول رہے، بھائی تو اپنے کو بھی اللہ نے دماغ دیا، سمجھ دیا، اس میں غور و فکر کرنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا۔ وہ دوسرا بوڑھا انہیں کیا، مگر دوسرے پہ اپن کیا کریں گے؟ اپن خود ہدایت لینے کی جگہ دوسرے پہ فالٹا نکالنا، یعنی کہ شیطان اپنے دماغ میں ڈالتا کچھ بھی بات لا کے، نئی بات دکھ رہی، وہ ایسا دکھ رہا، ایسا تو ہم نے سنے چ نہیں، ایسا تو ہم نے پڑھے چ نہیں، یعنی کہ وہ کیوں ہو رہا؟ بھائی آپ پہلے سمجھو اپنے پاس لائٹ نہیں تھی، چراغ میں تھے، آپ بول رہے نہیں آپ پہلے تو چراغ ہی تھا، آپ لائٹ کہیں کو واپرنا، ارے بھائی آئی تو واپرنا، تو اب یہ اللہ کا علم آ رہا، تو اب تم یہ لیو نا بھائی، اللہ بھی جو ہے نا جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کب کیا واضح کریں گے اللہ بہتر جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں سے جو ہے سو نازل کرتے، قرآن میں سے جو لوگوں کو بات بتائیں گے۔ اب پہلے جو ہے تو بھائی اب سمندر ہے، سمندر میں دو پانی، ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہوا کہ نہیں سائنس کے ذریعے سے، مگر قرآن میں پہلے سے لکھا والا تھا کہ سمندر میں پانی ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا ہے، اور دونوں جو ہے تو بحری، سمندر بہرا ہو، یعنی کہ دیوار اللہ نہیں کری اس کے اندر، اللہ نے دیوار اس میں آڑے جو ہے تو اللہ نے کری، ایک طرف میٹھا پانی ہے ایک طرف کھارا پانی ہے، جہاز چل رہا ہے، ادھر میٹھا ہے ادھر کھارا ہے، تو اب یہ اپنے کو 1400 سال پہلے نہیں، آج معلوم ہوا مان لو، تو قرآن میں تو مگر پہلے سے لکھا رہا تھا، اور بہت سی چیز جو بھی معلوم ہوگی تو قرآن میں مگر اس سے پہلے ہی لکھا والا ہے، جو بھی چیز ہو رہی دنیا میں وہ پہلے لکھا لیا اللہ نے اس میں۔ تو اب کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اس میں؟ کتاب دی گئی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب ان کے پاس علم آیا، آپس میں غلط کرنے کے لیے۔ اب اپن آپس میں غلط کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو غلط کیا۔ اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر انکار کرے گا پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بھائی اللہ کی آیت کا انکار نہیں کرنے کا، انکار کرنے والا کافر، جو بھی اپن کیا سمجھ رہے ہو گھنٹی بجانے والے کو کافر سمجھ رہے، کافر یعنی کہ کفر کرا، یعنی کہ اللہ کی بات کو نہیں مانا وہ کافر ہے، یعنی کہ جو بھی انسان اگر چاہے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ اب اس میں ہے سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 16، المائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور بإذنہ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ اس کے ساتھ ان کی جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں سلامتی کی ہدایت کرتا ہے، اور وہ ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپن نے پڑھے کہ بھئی اسلام کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا ہے، اور دین کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ بھائی فیصلہ اپن وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی بات مان بھی سکتے ہیں، تم نہیں بھی مان سکتے۔ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ دنیا بھی کامیاب کریں گے اور تمہارے کو جنت بھی دیں گے، اور اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو تمہاری دنیا بھی بیکار ہو گئی اور آخرت میں تمہارے کو دوزخ بھی ملے گی۔ یہ بات تو اپنے کو سمجھ میں آ گئی، معلوم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت بھی کامیاب۔ اس میں کیا بتا رہے اللہ اس کے ساتھ ان کی جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رضا کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں اتباع کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی بات کو کیا کر رہے ہیں؟ مان رہے، یعنی کہ جو بتایا میں نے ڈوز اینڈ ڈوز، یہ باتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ مان رہے، اتباع کرتے ہیں۔ سلامتی یعنی کہ کیا کر رہے ہیں اللہ؟ وہ انہوں کہاں میں آ رہے؟ وہ پیس میں آ رہے، وہ سلامتی میں آ رہے کہ ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کیا کر رہے؟ پھر ان کو سلامتی کی ہدایت کر رہے، کیسا ہدایت کر رہے؟ اور وہ ان کی اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اللہ کیا کرے؟ اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لا رہے۔ اپن کیا تھے؟ پہلے گھور اندھیرے میں تھے، اپنے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں تھا، اور اپن تو سمجھ رہے تھے پہلے اپنے یہ اپنا ہے ہی نہیں ہے، اپن سمجھ رہے تھے کوئی تو بھی کہانی ہے، کسوں کی کتاب ہے قرآن، ویسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ قرآن جو ہے نا ہدایت کے لیے، اب جیسا تم قرآن کو جیسا پڑھیں گے تم تو اب اس میں کیسا ہے اپنی بات سمجھ میں آئیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں شیطان کے بارے میں بھی قرآن میں بتایا والا ہے۔ اب اپن ایک تو اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے یا پھر شیطان کی، دو ہی چیز ہے دنیا میں، دو ہی راستے، اچھا یا برا۔ اب اس میں ایک 2-3 آیت پڑھ لیں گے، زیادہ ٹائم ہوگا کیا؟ ہاں جی 5 منٹ ہے کیا؟ چلو ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس میں اب سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب اللہ تعالیٰ بولے، اب اپن بولے نا ایمان لائے بول کے کہ بھائی ایمان کے معنی جاننا اور ماننا، اس کو بولتے ایمان لانا۔ اپن کو تو معلوم ہی نہیں ہے، جاننا پہلے پڑھیں گا کہ قرآن میں کیا ہے، اس کے بعد میں مانیں گے نا۔ اپن جان رہے بھی نہیں مان رہے بھی نہیں، اپن لوگ بول رہے اس پہ عمل چل رہا تھا اپنے کو، جو بھی بول رہے تھے۔ اب اپن کیا کرنا پڑیں گا اپنے کو؟ آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام سلامتی میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کی ہر بات کو تم کیا کرو؟ فالو کرو۔ اب جو بھی کام کریں گے تو اللہ کی آیت میں دیکھو پہلے کہ بھائی اپن کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ فیصلہ لینے سے پہلے دیکھو کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اب اللہ بتا رہے اس میں کہ اللہ کی بات کی تم مانو اور شیطان کی کیا کرو؟ تم نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب جیسے شراب پینا، جتنے نشے کی چیزیں ہیں، یا نماز کو تم کو بولتے اللہ کا حکم کر رہے تم نہیں کر رہے، تو کس کی پھر پیروی کر رہے تم؟ اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، ایک نہیں کریں گے تو کس کی پیروی کریں گے؟ ظاہر بات ہے شیطان کی پیروی کریں گے۔ موبائل دے تھوڑا سا 1 منٹ ذرا۔ اب یہ ہوگا، ابھی اپن کیا ہے، ابھی جو ہے اپن نے دیکھے، ابھی تھوڑا انشاءاللہ سورہ بقرہ سے نکالو نا، اپن 5-6 آیت تھوڑا سا دیکھیں گے، یعنی کہ بھائی جیسا اب ہر ایک کے پاس میں قرآن ہے، اپن کیا سمجھ رہے، مگر اب اپن یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے لیے بات بولی جا رہی، جو قرآن ہے ہندی میں کر کے دو نا، ہندی کر کے اپن سمجھ لو قرآن کی جتنی باتیں ہیں، تو اپن آج یہ دیکھیں گے کہ قرآن یہ اپن اب جب پڑھیں گے اس کو تو کیسا پڑھنا قرآن کو۔ اب لوگ بول رہے بہت مشکل ہے، مگر اللہ بول رہے بہت آسان ہے، کوئی ہے کیا ہدایت لینے والا؟ اب ابھی تک اپن نے کیا سمجھے تھے، یہ قرآن جو پڑھ رہے تھے تو اپن اس کو ثواب وغیرہ سمجھ کے پڑھ رہے تھے، اپن اب سمجھ کے پڑھیں گے کہ یہ اپنے کو اللہ تعالیٰ بول رہے آج ہر زمانے میں یہ لوگوں کو بولی جا رہی بات قرآن میں۔ اب اس میں اسٹارٹ میں جو ہے سورہ بقرہ میں اپن قرآن کو لیے، جیسا پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد میں کیا ہے پھر سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی اسٹارٹ سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ بولتے ہیں یہ کتاب جو ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت ہے بولے؟ اب جتنے بھی اب اس میں کیا بتا رہے اللہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ انسان کیسا ہے کہ انسان کا انکمپلیٹ ہے، اس کو پورا معلوم نہیں، تو نے کیا کرتا، ہر بات میں شک کرتا، یہ صحیح ہے کیا وہ صحیح ہے، بلکہ شک کرتا تھا۔ اللہ پہلے جو اس کو بولے کہ یہ کتاب میں شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ بولے تو بات کو ماننا،
یعنی کہ بھئی جیسا ڈاکٹر نے گولی دی اپنے کو تو اپن گولی ٹائم پہ کھائیں گے تو اپنا پرہیز ہوگا، پرہیز کریں گے تو علاج ہوگا نا اپنا. تو اللہ بھی بتا رہے کہ جو بھی آپ اس میں جو باتیں لکھا لی یہ مانیں گے تو تمہارے لیے کیا ہے پھر یہ ہدایت ہے. یعنی ہدایت بولے تو تمہیں کو اب صحیح راستہ بتا دیں کہ کدھر جانے کا اپنے. ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہوگا. بعد میں کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل ہاں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو لوگ ایمان لائے غیب پر اور جو کچھ ان کو اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں نماز قائم کرتے ہیں اور دیو نا جی میں کو تھوڑا نکال کے لا وہ دے دو اس میں دے دو کوئی بھی رہے تو چھوڑو معنی دو تو جی کیا نکال کے دے رہے یار معنی دو نا اس میں نکال کٹ کر کے لگاؤ نا دوسرا کٹ کر